وَأُوحِیَ إِلَىٰ نُوحٍ، اور وحی کر دیا گیا نوح کی جانب، أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ، اب کوئی اور شخص ایمان نہیں لائے گا تمہاری قوم میں سے سوائے ان کے جو ایمان لا چکے ہیں۔ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، سو اب جو کچھ وہ کر رہے ہیں آپ اس پر افسوس نہ کریں اور غمگین نہ ہوں۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اور اب آپ کشتی تیار کیجئے، کشتی بنائیے ہماری نگاہوں کے سامنے، یعنی ہم دیکھ رہے ہیں اور ہمارے انسٹرکشنز کے مطابق، وَوَحْيِنَا معلوم ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر یعنی سٹیپ پر ان کو وحی آ رہی ہے، اور کہ اس طرح کرو، اتنی لمبی بناؤ، ایسی لکڑیاں تیار کرو، بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا ہماری نگاہوں کے سامنے اور ہماری ہی انسٹرکشنز کے مطابق، وحی کے مطابق۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اب دیکھنا جو ظالم ہیں ان کے بارے میں مجھ سے خطاب نہ کرنا، مجھ سے دعا نہ کرنا، مجھ سے بات نہ کرنا کہ فلاں جو ہے یہ میرا عزیز ہے اور فلاں میرا رشتہ دار ہے۔ اب جو بھی ظالم ہے اس کے بارے میں تمہاری طرف سے کوئی نرم بات نہ آئے۔ انہم مغرقون، اب یہ سب کے سب غرق کیے جائیں گے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اب وہ نقشہ دیکھیے آپ چشم تصور سے، خشکی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت نوح علیہ السلام، آس پاس سمندر کہیں ہے ہی نہیں اور وہ کشتی بنا رہے ہیں۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اور وہ بنا رہے کشتی۔ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، جب بھی ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تھے وہ مذاق اڑاتے تھے کہ معلوم ہوتا اب تک تو ہم سمجھتے تھے کہ بہرحال یہ کچھ شاید بات بنا رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اب تو معلوم ہوتا بالکل ہی مت ماری گئی، اب کوئی جو ہے ہوش ٹھکانے نہیں رہے یہ، تو وہ ہنستے تھے۔ سخروا منہ قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون، حضرت نوح فرماتے تھے کہ تم اگر ہم سے اب اس تمسخر کر رہے ہو، مذاق اڑا رہے ہو، تو وہ وقت قریب آنے والا ہے کہ ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے جیسے کہ تم مذاق اڑا رہے ہو ہمارا۔ فسوف تعلمون من یاتیہ عذاب یخزیہ، تو تم عنقریب جان لو گے کہ کون ہے وہ جن پر کہ عذاب آتا ہے جو ان کو رسوا کر دے گا۔ ویحل علیہ عذاب مقیم، اور اس پر اترے گا وہ عذاب کے جو قائم رہنے والا ہے اور دائمی ہے۔ حتیٰ اذا جاء امرنا وفارت تنور، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور جوش مارا تنور نے۔ اب یہ جو ہے جہاں تک اس کا یعنی جیوگرافیکل یا جیولوجیکل جو بھی اس کا پس منظر ہے، اس کے ضمن میں ایچ جی ویلز نے جو بات کہی ہے وہ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں۔ اس کا کہنا یہ ہے کہ میڈیٹرینین کا جو اس کی سطح وہ بہت بلند تھی، اور ساحل کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کے جو مشرقی ساحل ہے اس کا، جو شام کا اور فلسطین کا، تو یہاں پر جو ہے وہ اونچے پہاڑ تھے۔ جیسے کراچی کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ کراچی کے بعض علاقے جو ہیں وہ سطح سمندر سے نیچے ہیں، لیکن ساحل کے ساتھ ساتھ اونچا علاقہ ایسا ہے کہ جو سمندر کو روکے ہوئے ہے۔ اگر کسی جگہ پر ایسا ہو تو اگر کہیں کوئی ایک سوراخ بھی ہو جائے تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی بڑے بند میں سوراخ ہو جائے۔ اگر خدا نہ خواستہ کہیں تربیلا ڈیم میں یا کہیں کوئی اور اس طریقے کی بات ہو جائے تو پھر جو تباہی آئے گی اس کا آپ اندازہ کر لیجئے۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ سیلاب جو آیا ہے تو میڈیٹرینین میں وہ جو اس کا ساحلی علاقہ تھا اس میں سے کہیں وہ راستہ نکلا ہے پانی کا، اور پھر سمندر آیا ہے، اور وہ سمندر جو ہے پورے مڈل ایسٹ کے علاقے کے اوپر جو ہے اس کے اوپر وہ پانی سمندر کی شکل بن گیا ہے۔ یہ ہے ان کی تعویل، اس لیے کہ تاریخی طور پر اور طبقات الارض کا جو علم ہے وہ بتاتا ہے کہ اس پورے علاقے میں ایک بہت بڑے وسیع پیمانے پر فلڈ کے آثار موجود ہیں۔ وہ آثار جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ اس پورے علاقے کے اندر وہ فلڈ آیا تھا، اور اس کی یہ توجیہ ہے جو وہ لوگ کرتے ہیں۔ بہرحال اس میں تین چیزیں ہوئی ہیں، ایک تو یہ کہ کسی ایک جگہ سے کوئی تنور ہو سکتا ہے کہ کوئی سوراخ جو ہے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے بڑے بڑے جو بند ہیں ان میں بعض اوقات صرف جو چوہوں کے بل ہوتے ہیں ان کی وجہ سے سوراخ ہو جاتے ہیں۔ نہروں کے کناروں میں جو بند ٹوٹتا ہے نہر کا، تو کہیں کوئی چوہوں نے کوئی سوراخ کیا ہوتا ہے، اس میں سے پانی بہنا شروع ہوا اور نہر ٹوٹ گئی۔ اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ کسی تنور کے اندر سے پہلی مرتبہ پانی نکلا ہو۔ پھر یہ کہ زمین کے بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کھول دیے سوتے، اور آسمان سے بھی پانی برسا، تو یہ پانی جو ہے زمین کا اور آسمان کا پھر مل گیا، اور اس طریقے سے وہ عظیم جو ہے سیلاب آیا جس سے کہ وہ پوری قوم ہلاک ہو گئی، اور وہ کشتی جو ہے وہ بہت عرصے تک تیرتی رہی اس سمندر کے اوپر، اور پھر ہوتی ہوئی وہ کوہ ارارات میں اس کی جو ایک چوٹی ہے جودی، اس پر جا کر ٹک گئی۔ واللہ عالم، ابھی اس پر مزید ضرورت ہے اصل میں کام کرنے کی۔ ویسے یہ خبریں بھی ہیں کہ بعض اوقات کوئی کشتی نما چیز دیکھی گئی ہے۔ یہ علاقہ جو ہے اصل میں کہ جو جہاں پہ ترکی کی سرحد ملتی ہے روس کے ساتھ، ادھر وہ آذربائیجان وغیرہ کا علاقہ ہے، ادھر پھر یہ ترکی ہے، اوپر روس کا علاقہ جو ہے، تو اس میں ادھر سے راستہ جو ہے بہت دشوار گزار ہے، چڑھ نہیں سکتے۔ روس کی طرف سے راستہ ہے، اس کی چوٹیوں پر
بعض پائلٹس نے کہیں دیکھا ہے اور خبر دی ہے کہ کوئی بہت بڑی کشتی قسم کی شے جو ہے وہ کسی چوٹی کے اوپر رکھی ہوئی ہے، اور قرآن مجید چونکہ بار بار کہتا ہے کہ ہم اسے برقرار رکھیں گے، ایک وقت آئے گا کہ وہ لوگوں کے لیے ایک نشانی بن کر ظاہر ہوگی، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کشتی اب بھی وہاں پر موجود ہے اور انسان جو ہے اس تک رسائی حاصل کرے گا۔